لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ورسولنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاءنا وشفاء صدورنا وقرتنا وقرة عيوننا ورؤوفنا ورحيمنا وحريصنا وكريمنا وجوادنا وتقينا ونقينا وزكينا ووفينا وحفينا وقوينا ومتيننا وسراجنا وأنيسنا ونسيمنا ونفيسنا وجميلنا وجمالنا ومقصودنا ومطلوبنا ومنظورنا ومخدومنا ومشهودنا ومرغوبنا ومحمودنا ومخدومنا ومعصومنا ومحبوبنا وأولنا وآخرنا وظاهرنا وباطننا وفاتحنا وقاسمنا وكاملنا وصادقنا وناصرنا وحاشرنا وعاقبنا وخاتمنا وعوننا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا ونظامنا وفريدنا وقطبنا وصادقنا وكاظمنا وباقرنا وزيننا وعلينا وصديقنا ومولانا ومأوانا وملجأنا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ مجمع کے آغاز سے اختتام تک سب نے اونچی آواز سے اور کسی خطیب کے لیے نہیں اپنے آقا و مولا کے لیے درود شریف آپ پڑھیں گے تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ خاص آپ کی طرف مزید ہو جائے گی، تو پھر محفل کا جو مقصد ہے وہ بھی انشاءاللہ ہمیں نصیب ہو جائے گا۔ صلاۃ والسلام علیکہ اور اونچی آواز سے، جتنی اونچی آواز سے نعرہ لگا کر اتنی اونچی آواز سے صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی
یا رحمت للعالمین وعلا آلک و آبائک و اصحابک وازواجک و بناتک و ابنیک و حزبک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نہ طلب ہی دے نہ جنوں ہی دے، یہ ہوس نہ دے وہ ہوا نہ دے، شہ انبیاء پہ فدا ہوں میں، کوئی اور درد خدا نہ دے۔ جو طلب ہے تجھ کو زباں پہ لا، در مصطفیٰ پہ کمی ہے کیا، اسی در سے اپنی مراد لے، کسی اور در پہ صدا نہ دے۔ کرم کچھ حد سے زیادہ صاحب بغداد کرتے ہیں، کرم کچھ حد سے زیادہ صاحب بغداد کرتے ہیں، اسی لیے ہم وہاں دل کھول کر فریاد کرتے ہیں۔ تکلفات رسمیہ اور رسومات تکلفیہ سے اجتناب اور احتراز کرتے ہوئے آج کی اس پرنور اور باوقار اور منظم محفل شریف میں سٹیج پر اور پنڈال میں موجود تمام سادات کرام، مسلک حق اہل سنت و جماعت کے غیرت مند علماء، ائمہ، واعظین، مبلغین اور تاجدار اہل سنت، قاسم عشق مصطفیٰ حضور قبلہ سیدنا امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیاسی اور مذہبی تحریک لبیک پاکستان کے اس پی پی کے تمام ذمہ داران، یوسی کے احباب اور شرکائے محفل اور بانیان بزم، قرآن مجید فرقان حمید کا 28واں سپارہ اور سورہ مجادلہ کی آخری آیت کا میں نے کچھ حصہ پڑھا ہے آپ کے سامنے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک حقیقت بیان فرمائی ہے، آپ حضرات نے سن لیا۔ سورہ مجادلہ پارہ نمبر 28 اس کی آخری آیت جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ ابھی بھی کسی کے موبائل میں بھی قرآن ہے تو وہ اس کو ٹیلی کر سکتے ہیں، چیک کر سکتے ہیں۔ میں اس کے مفہوم پر کچھ دیر آپ سے کلام کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب لا تجدو، انج نہیں ہو سکتا کہ جڑا بندہ تواڈے نال پیار کرے تے تواڈے دشمناں دے نال نفرت نہ کرے، اے نہیں ہو سکتا۔ پھر سنو مفہوم عرض کر رہے ہیں، فرمایا محبوب ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا کہ جو آپ سے محبت کرتے ہوں وہ آپ کے دشمنوں سے نفرت نہ کرتے ہیں، ایسا کبھی بھی نہیں۔ جس کو یہ مفہوم قرآن مجید کا سمجھ آیا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ میں پھر ایک بار تمہارت کرتا ہوں، فرمایا محبوب ایسا جب آپ نہیں پائیں گے قومن کسی قوم کو یؤمنون باللہ والیوم الاخر، جڑے رب تے آخرت ایمان رکھتے ہیں، یوادون وہ انہاں نال پیار کرن من حاد اللہ و رسولہ، جڑے اللہ دے بھی دشمن ہون تے اللہ دے حبیب دے بھی دشمن انج نہیں رکھا۔ ولو کانوا آباہم، اگرچہ انہاں دا پیو ہی کیوں نہیں، او ابناہم یا ان کی اولاد ہی کیوں نہ ہو،
او اخوان ہوں یا ان کے بھائی کیوں نہ ہو، او عشیرتہم ان کی برادری کیوں نہ ہو۔ فرمایا محبوب جڑا انج ہو جائے گا کہ جڑا آپ دے نال محبت کرے اور آپ دے دشمنوں دے نال نفرت بھی کرے، فرمایا جڑا انج بڑے گھٹ لوگ ہوں گے، کیونکہ یہ محبت پھر امتحان لیندی ایک باری تے بندے نو کھڑکا چھڑ دی۔ فرمایا جڑا انج ہو جائے گا، ایک پاسے پیو آیا انہیں پیو نو چھڑ دیتا، چاچا چھڑ دیتا، انہوں نے کہا ابو نون لیگ میں، انہوں نے کہا پیو جدھر جاندہ ہے جائے، میں تے حضور دے دین وال جانا۔ انہوں نے کہا جی چاچو لنگڑے کی پارٹی میں، انہوں نے کہا چاچا جدھر جاندہ ہے جاوے، میں تے باب خادم وال جانا۔ میں محبوب اگر یہ ایسے جو ہوں گے نا جی، تو پھر ان کی نشانی یہ ہوگی اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، وہ اگر ایتھو مومن نامی نظر آمن کوئی مسئلہ نہیں، اللہ نے ایمان انہیں دے دلن دے اندر نقش فرما چھڑیا ہے۔ کتب اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، رب ذوالجلال نے ایمان کو ان کے دل میں نقش فرما دیا۔ ظاہر ہو کلے ہو جان گے، گھٹ ہوں گے، انہیں دے نال ٹورن والے بہت گھٹ لوگ ہوں گے، فرمایا پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں، وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، زمانہ مخالف ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں، جبریل انہیں دے نال ہی ہوئے، رب دی مدد انہیں دے نال ہی ہوئے۔ کم بڑا اوکھا نے جی تے پر دے چھے فائدہ بڑا موجم بڑی ہیں جی، اور شارح سب مسانی آیت من آیات اللہ باقی باللہ فانی فی اللہ، حضرت شیخ احمد فاروقی سرہندی مجدد الف ثانی، جن کے بارے میں دانائے راز قلندر لاہوری فیلسوف مشرق عاشق رسول علامہ ڈاکٹر محمد اقبال یہ کہتا ہے، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے۔ وہ مجدد پاک شیخ احمد سرہندی کہ 32 پہلوان، پہلے تو سارے آئے، انہوں نے کہا جناب آپ چلیں جہانگیر کے سامنے، تو وہ پہلے وقتوں میں بادشاہوں کو سلام کرنے کا یہ طریقہ ہوتا تھا، اس طرح کر کے جاتے تھے بادشاہ کے سامنے، انج کر دے سکتے، اردو دے اندر مجرا کہنا، بھائی بادشاہ منو مجرا پیش کرو، سلام پیش کرو، کیا انج کرو۔ مجدد پاک کول بھی آگئے، مجدد پاک رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھائی یہ کام تے ساڑھے کولو نہیں ہو سکتا، صدیاں بعد ہے مولوی نہیں کر دے کسی نو، تے مجدد پاک نے کمیں کہتا ہوئے۔ آپ نے فرمایا یار ساڑھے کولو تے نہیں ہو سکتا، انہوں نے کہا نہیں چونکہ ایسا ہے تو چونکہ ایسا ہے تو فائدہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، جانا لازمی ہے۔ جہانگیر نے بھی طلب کر لیا، آپ نے نہیں جانا یار، نہیں کرنا۔ خیر وہ لے گئے آپ کو، اور جہانگیر اونچی مسند پر بیٹھا ہوا تھا، آپ نے فرمایا میں دروازے تو نہیں جانا، میرے واسطے الگ رستہ بڑھاؤ گے تو ٹھیک ہے۔ انہوں نے ایک رستہ ایک کھڑکی بنائی، اور جہانگیر اٹھتے ہو کے بیٹھا سی تو دا پیر تھلے سی، تے انہوں نے ترکیب کھیڑی کہ جدو اندر داخل ہو رہے ہوں گے ہنج کر کے تے آپ دا جڑا سارے او جہانگیر دے قدمہ چوئے گا، تے جہانگیر نے کیا میں کہاں گا ویکھو نا پھر میں سر جھکا لیا نا، لیکن اقبال کہتا ہے یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے، یہ تیرے پر اسرار بندے۔ مجدد پاک نے کھڑکی ویکھی بھئی ساڑھے واسطے نواں ہی رستہ، تے آپ نے ویکھیا بھئی یہ دے وچوں داخل ہو کے جانا ہے، تے آپ نے سر داخل کرن تو پہلے اپنا پیر داخل کر چاہیے۔ حیران ہو گئے بھئی سارا ہمارا منصوبہ ہی الٹا ہو گیا، تو انہوں نے کہا آپ جدو گئے اس طرح، انہوں نے کیا بھائی اے تھے جڑے انہوں نے چمچے سجے کھپے، انہوں نے کہا جی سلام کریں، آپ نے فرمایا السلام علیکم، یا آپ نے فرمایا والسلام علی من اتبع الرسول، سلام اس پر ہو جس نے رسول اللہ کی پیروی کی، والسلام علی من اتبع الہدی، یہ کو کٹاؤ جی ریپیٹ کی تھوڑی جی کٹاؤ جی، آپ نے فرمایا سلام ہو دے واسطے جڑا حضور دی شریعت دے آگے اپنی گردن ہے جڑا، ان پھر وہ کام اوکھا ہو گیا تھے، انہوں نے پہلوان بلائے تے 32 پہلوان
ایک مولوی 32 پہلوانا نے واری واری مل کے حضرت مجدد پاک نے نا گردن انج کر چھڑی، انہوں نے مل کے انج کرن دی کوشش کی تھی آپ دی گردن نو کہ بادشاہ دے سامنے انج ہو جائے، انج ہو جائے. آپ نے گردن انج کی تھی تو گردن انج نہ جاوے. انہوں نے کیا بھائی مولوی کشتہ کیڑا کھانا ہے، پہلوان اسی ہاں، سردائیاں اسی پیتیاں، پستے اسی کھاتے، بادام اسی کھاتے، دودھ اسی، دہی اسی پینے ہاں، دیسی کے ہوتے مکھن ساڑی خوراک ہے، دوڑ تیری انج نہیں ہوندی. فرمایا مجدد الفسانی ہوں، نور اللہ قادری تو نہیں ہونا جناب. لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک. میں کوئی طاہر اشرفی تو نہیں ہونا جناب. ان کے جی ایک طاقت کدھر آئی؟ آپ نے فرمایا قوت سلطان و امیر از لا الہ اور حیبت مرد فقیر از لا الہ. فرمایا یہ طاقت مصطفیٰ کی غلامی کی برکت سے ملی. اور کیا حضور دی غلامی تے بندے میں جناب دنیا کوئی اعزاز ہی فکر ہے. میں کہتا ہوں اس سے بڑا کوئی شہنشاہی نہیں ہے جو رسول اللہ کے در کا فقیر ہے. آپ نے ایک جملہ لکھا حضرت مجدد پاک نے. حضرت مجدد پاک فرمانن کہ علامت کمال محبت کمال بغض است بآدائے او و در محبت مداہنت گنجائش ندارت. فرمایا ویکھنا چاہتے ہو کہ عاشق رسول کیڑا ہے. آج تو سارے کہتے ہیں ہم بھی عاشق رسول ہیں، ہم بھی عاشق رسول، ہم بھی عاشق رسول. ہمارے میرے محترم حضرت علامہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب جب پہلی پیشی پر آ رہے تھے تو جس گاڑی کے اندر آپ کو پولیس والے لا رہے تھے تو اس میں ایک بندے نے کہا جناب میرا یہ تعارف ہے کہ میں سید ہوں جڑا آپ کو پھڑ کے لے کے آ رہے تھے. امیر صاحب فرمان لگے جے تسی سید ہو تو پھر اسی یزیدی ہو. سارے کہندن اسی عاشق رسول، سارے کہندن وہی تھی کہ بھئی پھر بابا کدھر گیا؟ عشق رسول کوئی آسان بات ہے. سرمد غم عشق بالہوس را نہ دہن، سوزے دلے پروانہ مگس را نہ دہن. اے جڑی لائٹ چل رہی ہے تے مکھی بھی آندی تے پروانہ بھی آندا ہے. فرق ہے مکھی نے آ کے گوں کرنا ہے تے پروانے نے آ کے جان دے دینی. اور مکھی تو پروانہ برابر تو نہیں نہ ہو سکتے. اور پھر سرمد کہتا عمر بایت کے یار آیت بکنار این دولت سرمد ہما کسرا نہ دہن. سرمد کہتا ہے بڑا لمبا عرصہ چاہیے، ایک بڑی ایک لمبی ایک آپ کے پاس گھڑی ہونی چاہیے، ایک لمبا عرصہ ہے اس کے بعد جا کر کہیں یار دیکھتا ہے. ان پنجابی کہتے ہیں رانجا راضی کرنا، یار منانا. سرمد کہتا ہے یار منانا سوکھا کوئی نہیں نے. ایتھے تے پیر صاحب نے صرف 500 دا نوٹ دو، پیر صاحب کہتے ہیں تیرے تو بڑا عاشق رسول ہی کوئی نہیں. اور بلکہ میں آپ کو سچی بات بتانے لگا ہوں، مرید ہونے سے پہلے صحابہ جب حضور کے ہاتھ پر بیعت کرتے تھے 1500 صحابہ ہیں خندق میں. تمام غزوے جتنے بھی ہوئے 73 ان میں سب سے زیادہ مشکل خندق ہے. سردیاں تھی بہت زیادہ. اب آپ سردی میں 9 ساڑھے 9 تو آپ پروگرام کر سکتے ہیں، اب رات کو 12 بجے یہاں پروگرام نہیں کر سکتے، آپ کے لیے آزمائش ہے. اور خندق کی سردی کا یہ حال تھا کہ بڑے بڑے عرب مشہور تھے یہ خیمے لگانے میں، لیکن ہوا آتی تھی خیمہ وہ جا رہا ہوتا تھا. اور سردی، اور صحابہ کے پاس صرف ناف سے لے کر گھٹنے چھپانے تک صرف اتنے کپڑے ہوتے تھے، اس کے علاوہ کپڑے بھی نہیں ہیں. اور معاشی صورتحال یہ 24 گھنٹے میں ایک کھجور ملتی ہے ایک صحابی کو، اور 25,000 کا لشکر ہے سامنے. اور قرآن کہتا ہے سورہ احزاب آیت نمبر 10 اِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُم، اوپر سے بھی دشمن آ گئے. صحابہ نے شیر میں کھڑے تھے، اوپر سے بھی لشکر آ گئے. وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، ادھر سے بھی لشکر آ گئے. وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، آنکھیں بہک گئیں. صحابہ ادھر دیکھتے سے ادھروں حملہ، ادھر دیکھا ادھر سے حملہ، چاروں طرف سے صحابہ پر حملہ ہو رہا ہے. وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، قرآن کہتا ہے کہ یہ جو دل ہے، یہ دل منہ کے ذریعے باہر آ رہا تھا.
یہ رب نے خود منظر کشی کی ہے کافروں کے لشکر کی، اوپر سے بھی لشکر، ادھر سے بھی لشکر، بالائی حصے سے بھی، زیری حصے سے بھی، آنکھیں بہک گئی، دل جو ہے وہ کلیجہ منہ کے ذریعے باہر آ رہا ہے، 25,000 کا لشکر سامنے کھڑا ہے، کپڑے جڑے لو پورے کوئی نہیں، 24 گھنٹے دے اندر ایک کھجور لگ دیے۔ تو امام الانبیاء نے اپنے صحابہ سے پوچھا بتاؤ اب کیا کرنا ہے؟ حضرت ایک بزرگ کھڑے ہوئے حضور کے صحابہ میں، ان کی عمر تقریباً 200 سال تھی اس وقت، سلمان فارسی، ان کا حضور یہاں خندق کھودنی چاہیے۔ تو آپ بتائیں جناب قبلہ نے دین کا بڑا کام کیا، کیا منظر تھا اس وقت کہ جب حضور نے فرمایا ٹھیک ہے فائنل ہے خندق کھودنی ہے، تو پھر خندق کھودنے کے لیے امام الانبیاء نے اپنا امامہ اور اپنی قمیض ایک طرف رکھ کر خود کدال پکڑ کر تو خندق کھودنا شروع ہو گئی، اور حضور نے خندق کے روز اتنی مٹی اٹھائی کہ آپ کے جسم مبارک کی سفیدی وہ مٹی کے اندر گم ہو گئی۔ اور پھر حضور نے پوچھا صحابہ آپ کیا کرنے ہیں؟ اور یہ سوال اس لیے تھا کہ قیامت تک کوئی عیسائی اور یہودی مورخ یہ نہ کہہ دے بھائی 25,000 کے مقابلے میں آپ 1500 لے کر کیوں گئے تھے؟ یہ کون سی دانشمندی تھی؟ یہ کون سی قیادت کا فیصلہ تھا؟ حضور نے پوچھا کی کرنے؟ کہ صحابہ نے جواب دیتا وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، ادھر سے لشکر ادھر سے ادھر سے ادھر سے، جب وہ لشکر تر لشکر صحابہ نے دیکھے تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم سے پوچھتے کیا کرنا ہے؟ هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ یا رسول اللہ لشکر اگرچہ پورے عرب تو آگے لیکن ٹینشن کوئی نہیں، آج ہی دے لڑن دی چاسانی ہے، آج ہی تے سواد آئے گا۔ اور پھر اگلی بات، پھر ایک گال پھر صحابہ نے اتھے نعرہ لایا، اتھے صرف اتنی گال ہونی، مرید میں کر رہا ہوں مگر ہر جمعرات کو آستانے پر حاضری دینی ہے، اور پھر اصول ہے پیر صاحب کہنے آنے کی لے کے آئے ہیں تے جانے کے دے کے ویسے، یہ ہمارا اصول ہے، یہ پیری مریدی کا۔ اس لیے تو اقبال کہتا ہے کہ ابلیس نے کہا کہ ابلیس کہنے لگا مولویوں تو پیروں کو تو انہوں ڈرن دی لوڑ ہی کوئی نہیں، کیونکہ یہ ہماری سائے پہم کی کرامت ہے کہ آج صوفی ملا ملوکیت کے بندے ہیں تمام۔ اقبال کہتا ہے ابلیس نے جنہوں اپنی مجلس سے شورا بلائی، انہیں کہا اے دو بندے کو لو تسی نہیں ڈرنا، مولویوں کو لو تے پیروں کو لو، کیوں؟ انہیں کہا کل جس مولوی کی مسند پر بادشاہ آ کر سلام پیش کرتا تھا اور جس پیر کے حجرے میں وقت کا سکندر آ کر ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوتا تھا، آج وہی مولوی اور وہی پیر حکومت کے تلوے چاٹ رہے، انہوں نے توڑا کی کہا۔ پھر کہتے ہیں جناب ہمارے بزرگ تو کسی کو کچھ نہیں کہتے، میں نے کہا لے کے کھاتے ہو؟ ساڑھا بابا تو چھڑتا ہی نہیں، ناموس رسالت کا مسئلہ ہوئے تامی وحیل چیر فیض آباد، ختم نبوت کا مسئلہ ہوئے تامی وحیل چیر فیض آباد، وزیر خان مسجد کے اندر اگر مسجد کا تقدس پامال تو اپنی وحیل چیر کا رخ وزیر خان مسجد کی طرف موڑ دیا۔ آسیہ ملونہ کو رہا کروانے کی باری آئی، لنگڑے نے جب رہا کیا تو بابا جی نے اسمبلی ہال کے باہر اپنی وہیل چیئر رکھ کر کہا جب تک زندہ رہیں گے نبی کی عزت پر پہرا دیتے رہیں گے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ لو جی صحابہ نے نعرہ لایا، صحابہ نے کہا نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ یا رسول اللہ لشکر آ گیا، پھر کی گل ہوئی ہے؟ اسی تواڈے ہاتھ تے اوتے بیٹھ کر چھڈیے، اسی جدوں تک زندہ رہاں گے جہاد کرتے رہاں گے۔ بھائی جہاد کا مسئلہ آیا تو آپ پریشان ہو کر بیٹھ گئے۔ الجہاد الجہاد لبیک لبیک، یہ تو انہوں پتہ بھی ہے، لبیک لبیک، انہوں پتہ بھی ہے کہ جدو انہوں نے بلاواں کہتے انہوں نے کوئی گال کوئی نرم نہیں کرنی تھے، پر بلاندے کہتے نہیں۔ اپنے بھی خفا مجھ سے اور بیگانے بھی ناخوش،
افسوس کہ میں زہر حلال کو کبھی کہہ نہ سکا تنگ اسی جنہوں کو غیرت سیکھی ہے میرے دادا استاد حضرت محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ تشریف فرما تھے سامنے آپ کے شاگرد مفتی بیٹھے ہوئے تھے ایک فتویٰ آیا کسی بے ادب نے گستاخ نے کسی بد عقیدہ نے لکھ کر بھیجا جی کسی بتایا گیا جی فلاں نے حضور کے بارے میں یہ جملے کہیں تو شریعت کیا کہتی ہے اس کے بارے میں آپ نے فرمایا لکھو مولانا اس کا جواب لکھ کر دیں تو اصول ہے یہاں چونکہ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں علماء بیٹھے ہیں اب تو کمپیوٹرائز سسٹم ہے انگلیاں چلتی ہیں فتوے آ جاتے ہیں بلکہ آپ تو اسلامی نظریاتی کونسل کے 500 مولوی حکومت کے ٹٹو 500 مولویوں نے یہ فتویٰ جاری کر دیا ہے کہ پاکستان میں آپ مسجد میں کسی کو کافر نہیں کہہ سکتے میں نے کہا بچو یہ فتویٰ جاری کر کے حکومت سے پیسے لے کر تم قادیانیوں کے لیے راہیں ہموار کر رہے ہو تو اڈے فتوے مروڑ کے اسی اسفل السافلین ہی چھوڑ دیں گے ہمارا یہ حتمی فیصلہ ہے بلکہ علماء حرمین کا یہ فیصلہ اعلیٰ حضرت نے لکھا فرمایا جو قادیانیوں کو کافر نہیں مانتا وہ خود کافر ہو جاتا ہے ابھی آپ عشاء کی نماز پڑھ کے آئے نماز پڑھتے پڑھتے آپ بسا اوقات ایسا ہوتا بندہ پورا ٹیکسلا گھوماتا ہے یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے حصہ بھی ملنا ہے حصہ بھی ملنا ہے حصہ کس طرح پیسے نہیں دینے حصہ کس کو لے کس طرح گنن پیسے اسی سارا حساب کتاب سارا کچھ اسی نماز ہی کر دیں سلام پھر دیں تو پتہ چلتا اوئے میں تو نماز پڑھ رہا سا لیکن شرعی مسئلہ ہے علماء بیٹھے ان سے پوچھ لیں آپ نماز کے دوران جتنے مرضی خیال آ جائیں آپ کی نماز نہیں ٹوٹے گی کیونکہ وکان الانسان ضعیف ہے انسان بڑا کمزور ہے اور شیطان ہر ویلے ہو دیتے حملہ کرتا ہے اجازت دے چھٹی بھائی خیال آ گیا تھے یہ دیتے نماز نہیں ٹوٹنی سنو حضور کی امت دے نوجوانوں آپ شاہین چوین کوئی نہیں ہے شاہین تو تسی بیٹھے جڑے حضور دے نال اس طرح محبت کر دے اسی ساری زندگی اپنی اولاد میں حضور دی محبت نہیں سکھا سکتے لکھاں سلام امن امیر المجاہدین نو جنہوں نے قوم دے بچے نو حضور دی محبت سکھا چھڑی ہے جڑا ایک سنت زندہ کرے انہوں 100 شہیدہ دا ثواب ہے جڑے بابے نے پوری امت زندہ کر چھڑی میرے بابا جی دی کیا بات کیا بات رجوی میرے بابا جی دی کیا بات کیا بات حافظ 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 سبحان اللہ چلو منتظر منو کسی اور پاسے لے کے جانے چلو سن لو پھر تو بھی کلیجے ٹھنڈے کا وہ تو بڑے انہوں نے صاف کہہ دیا میں تو صاف نہیں کہتا فائز عیسیٰ کو میں تو کہنا انگریزاں دی رنڈی ہے تو کہتی ہے حافظ کیوں لکھا میں نے کہا آج تم یہ کہہ رہے ہو کل تم پھر یہ بھی کہو گے کہ ساتھ بھی یہ کیوں کہتا ہے نچن علیہ دے پتر آزادی دی جنگ نہیں لڑ سکتے اور میں اس پر کوئی لمبا چوڑا تبصرہ نہیں کرتا وقت نہیں ہے میرے پاس ہمارے کام بڑے کرنے والے اور کام یہ ہمارا کہ ہم نے حضور کے دین کو تخت پر لے کر آنا ہے کہتے کیسے آئے گا کیسے آئے گا کیسے آئے گا میں نے کہا جب حماس نے اسرائیل اللمیہ پایا میں لبیک والے حضور دا دین تک لے کے آ جانا لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ میں ایک چھوٹا سا جملہ کہتا ہوں چونکہ بابا جی کا عرس بھی ہے ظاہرہ غیرت مند شاگرد تو وہی ہے جو پھر اپنے استاذ کی بابا جی نے حضور کی عزت پر پیرا دیا نا تو کہتے ہیں حافظ نہیں لکھ سکتے میں نے کہا دور دور کتیا بابے نو پہ گئے اور میرا بیان اس کی ٹیبل پر پڑا ہوا تو پھر کہتے ہیں ان کے پیچھے آئینی ادارہ کھڑا میں کہا ساڑھے پیچھے نہیں لگے کھلوتا ہے ساڑھے دے ہو بابے جرنیل اسلام سید ظہیر الحسن شاہ صاحب اور امیر محترم جیل دی دہلیز دے ہوتے جدو ظلم و ستم ہوندہ سی کمرے چو کٹ کے ٹارچر سیل دے اندر لے کے آندے سن پھر کہندے سن جناب اب آپ ناموس سے رسالت پر بات نہیں کریں گے تے ساڑھے امیر محترم تے شاہ صاحب ہنج پیر مار کے کہندے سن جو پٹنا نے پٹ لو حضور دی عزت تے گل کرانگے لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 غیرت مند آپ حضور کی
اقبال کہتا ہے سیرت فرزندہا عظمہا اور جوہر صدق و صفا عظمہا. اقبال کہتا ہے حضور دی عزت تے پیرا ہوئی دے گا جدی ماں نے سجے کھپے منہ نہیں مارے ہوئے. تسی غیرت مند ماں دے بچے حضور دا ذکر ہے اپنے آپ جو باہر ہو جائے. لبیک والے جذباتی کیوں ہیں؟ میں نے کہا لالی ہیں اس لیے جذباتی ہیں اور کیا ہے. لو اینو سمجھ آ گئی. یا رسول اللہ غیرت اللہ کرو لمبی زندگی نہ منگیا کرو. عمر خضری کی کرنا عمر خضری نے غیرت دی موت منگیا کرو. یا اللہ بس جدو موت آئے غیرت دی موت بڑی 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 نعمت نہیں. اقبال کہتا ہے غیرت بڑی چیز ہے بڑی چیز ہے جہاں تگو دو میں پہناتی ہے درویش کو تاجے سرے دارا. یہ تو تاج رکھ چھڑ دی درویشن دے سر پر غیرت ہو. آپ نے فرمایا کہ لکھو جواب لکھو. جواب لکھنا شروع ہوئے. پہلے سوال لکھی دا ہے تو پھر تھلے جواب لکھی دا ہے. جدو انہوں نے آپ محدث اعظم پاکستان دے جڑے شاگرد سے مفتی انہوں نے سوال لکھا کہ تھلے جواب لکھنا شروع ہوئے. آپ سردار سے جٹ قادری بڑا اچھا سی کہ آپ اپنی مسنت اٹھے چھال ماری اور چھال مار کے انہوں نے ہاتھی جو قلم کھو لیا اور آپ نے فرمایا مولانا خدا کا خوف کرے یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا بندہ نواز آپ نے کہا تھا کہ مسئلہ ہے اس نے پوچھا تو میں اس کے مسئلے کا جواب نہیں کر رہا. آپ نے فرمایا خبردار آپ نے جس قلم سے گستاخ کی گستاخی والی عبارت کو لکھا ہے اس قلم سے میرے آقا مولا کا نام نہیں لکھ سکتے آپ. پھر آپ نے لیا قلم نکالا اور فرمایا اس قلم سے میرے حبیب کا نام لکھیے. غیرت اس کو کہتے ہیں. آج چودھری تو کتا نہیں رکھتے جڑا ہر منجی دے تھلو جا کے گھوٹی چک کے لے آئے. چودھری کہتے ہیں کتا بھی رکھنا ہے تو نسلی رکھنا ہے. تو پھر اندازہ کرو جنہوں نے ختم نبوت دے ہوتے پیرا دیتا وہ کتنے نسلی غلام ہوں گے رسول اللہ دے. بڑی چیز ہے غیرت. اور اے اگر لب جائے اکھا نام ہی ان کوئی مسئلہ نہیں. ہم کیا کریں سنو میں آپ کو بتاؤں آپ نے کیا کرنا ہے. جدو عمیر بن عدی حضور دے نابینا صحابی ہیں جدو آپ گستاخہ عورت مار کے آئے جدو حضور بدر وال گئے تھے آپ نے منت منی. صحابہ دیاں منتاں ویکھو ساڑی منت ہے فلانے نو انج ہو جائے تو اسی ایک بکرا دیاں گے فلانا مار جائے تو انج کریں گے فلانا اندر نقصان ہو جائے انج کریں. صحابہ دی منت کی ہے لَئِن رَدَدْتَ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یا اللہ جدو بھی حضور بدر تو واپس تشریف لے کے آن گے میں تیری بارگاہ چے منت مان رہا کہ او جڑی کڑی حضور دی شان دے اندر گستاخیاں کرتی ہے میں او دی دوڑ وڑ کے آؤں. امام سبکی نے لکھا بلکہ پوری کتاب لکھی. یہ 500 صفحے کی کتاب صرف آپ نے اس لیے لکھی کہ میں خود آپ لکھتے ہیں کہ آپ سے کسی نے مسئلہ پوچھا کہ ایک عیسائی نے حضور کی شان میں بے ادبی کیا کیا کرے. فرمایا اس کی گردن اتارو. میں اور کیا کروں موجود ہے. فرمایا اس کی گردن اتار دو. قاضی وقت آپ خود قاضی تھے آپ نے فرمایا قاضی کو حکم دے اس کی گردن اتار دو. جی گردن وڈن نال کی ہوئے گا. سنو جی جواب دیا آپ نے بتایا سنو جب گستاخ رسول کی گردن قلم ہوگی تو ہوگا کیا. آپ نے فرمایا وَيُطَحَّرُ الْجَنَابُ الرَّفِيُّ مِنْ بُلُوغِ هَذَا الْقَلْبِ فرمایا جدوں گستاخ رسول دی دھون وڈی جائے گی نا جی اے نال حضور دے دل نو ٹھنڈک پہنچے گی. اے جڑا کتا اس بارگاہ وال پہنچیا نا اس بارگاہ وال جدو اس کتے دی دھون اتار دیو گے تو اے نال حضور دا سینہ ٹھنڈا ہو جائے. اور آپ نے پھر پوری کتاب آپ نے فرمایا میں اور کچھ نہیں کر سکتا تھا. آپ نے پوری کتاب لکھی حضور دی شان دے اندر اور پھر نال معافی منگی یا اللہ میں معاف کر چھڈی کہ میرے کو اقتدار نہیں ہے ورنہ جے میرے کو اقتدار ہوندا تو میں دی دھون آپ لانی سی لیکن میرے پاس اقتدار نہیں ہے. میں یہ 500 صفحے کی کتاب لکھ کر کہہ رہا ہوں یا اللہ وَأَسْأَلُ اللَّهَ عَدَمَ الْمُوَاخَذَةَ قیامت والے دن مجھے معاف کر دینا. کیوں
چاہیے تو یہ تھا کہ میں اپنے ہاتھوں سے اس کی گردن اتارتا کہ میں جب ممتاز قادری نے لائی جب میں علم الدین نے لائی بھائی کدی تسی سنیا ہوئے گا ٹیکس لے لیو ترکھانا دے منڈے دا بھی کدی مزار بڑھے ترکھانا دیا بھی قبر اچھیاں ہوں دیا بھائی انہوں دی قبر تو ہوتے بھی کوئی بھول رکھ دا ہے انہوں نے بھی کوئی جا کے سلوٹ پیش کرتا ہے انہوں واسطے بھی وقت دا سید جماعت علی شاہ صاحب نے علم الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پیروں دے اندر اپنی پگڑی لا کے رکھ دی تے آپ محدث ہیں اب آپ نے فرمایا چہرے تو کپڑا نہیں ہٹانا فرمایا پیروں تو کپڑا ہٹاؤ جدوں آپ دا جنازہ سی تے آپ نے پیر چومے انہوں نے کہا حضور سی سید ہو کے ترکھانہ دے منڈے دے پیر کیوں چوم رہے ہو متھا چومی دا تسی پیر چوم رہے ہو فرمایا متھا تے کل رات نبی پاک نے خود چومیا ہے میں برابری تو نہیں نہ کر سکتا سید دیدار علی شاہ صاحب پہلی صاحب کے اندر بے ہوش ہو کے گر گئے 6 لاکھ جنازہ سی 6 لاکھ دادات سی آپ کے جنازے کے اندر تے آپ کی تلیاں انہوں نے ملیا آپ کے غلامہ نے آپ کی چھیلیاں نے ملیا تلیاں نے ملیا شاہ صاحب نے جدو ہوش آ ان کے شاہ جی کہ اتنے بڑے مجمع جو گزر دیا کدھر بی پی ڈاؤن ہو گیا فرمایا کچھ نہیں آیا بی پی میں کی ڈاؤن ہونا سی میں جدوں ٹردا پہلی صف کے اندر آیا تو میں ویکھتا امام الانبیاء خود تشریف لے آئے میں رو کے کیا حضور ساری زندگی حدیث اسی پڑھتے رہے سانو کدی خواب بھی اپنی زیارت نہیں کروائی نے چاہے ترکھانہ دے منڈے دے جنازے دے اندر بنفس نفیس آ گئے ہو اور پھر اقبال سارے لوگ آخری اقبال آپ کی قبر سے باہر نکلیا اقبال نے آپ نے کہا کیا حضور میری ایک آرزو ہے کہ جدوں آپ سرکار دی زیارت تو انو ہوئے تو حضور نے میرا بھی سلام کیا چھڑنا تو علم الدین اگو بول پیا علم الدین کہنے لگے اقبال جلدی کر باہر نکل دیکھتا نہیں ہے امام الانبیاء آ رہے ہیں تو آیا نہ ڈرتے کیوں بدنصیبہ ہزارہ رنگا مجھ رنگیندے محمد آپ نے فرمایا مولویوں نے آپ نے جڑا پیغام دیتا اور پیران موجود ہے فرمایا وحق علیہ یا وحق علیہ وعلا غیری من اہل العلم القیام فی ذالک فرمایا علماء پر اور مشائخ پر سجادہ نشینوں پر یہ بات لازم ہے کہ وہ میدان میں نکلیں اور لوگوں کو رسول اللہ کی عزت کا مسئلہ سمجھائیں وَتَبْيِينُ الْحَقِّ فِيهِ فرمایا لوگوں کو بتائیں حضور کی عزت کا مسئلہ کیا ہے یہاں اپنا بتایا جاتا ہے فلان دکان سے میرے لیے جبہ لینا ہے فلان دکان سے میرے لیے گاڑی لینی ہے فلان دکان تو ساڑھے واسطے گوشت آنا ہے ساری زندگی اپنا طواف ساری زندگی اپنے نام پڑھائے ایتے لکھاں سلام امن بابا جی نو جنہوں نے کہا کسی نے بھی نہیں مننا بس انہیں جانا انہیں ماننا جیڑا پھر ایس واحد ہو کے آئے گا وہ پیر نہ بھی ہوئے ترکھانہ دا منڈا ہوئے انہوں نے سلام پیش کرتے کہتے ہیں لبیک والے پیرن دی عزت نہیں کرتے میں کہا منگولین دے کتے نو بھی سلام پیش کرتے ہیں کتے نو بھی سلام پیش کرتے ہیں تو انہوں غلط فہمی ہے ساڑھے بارے اپنی غلط فہمی درست کرو جڑا بندہ تو آڈے چو حضور دی عزت کی گل کرتا ہے اے او آخر دے اندر پلاسٹک دیئے جتیاں تسی پا کے آئے انہوں دے نال جڑی مٹی لگی ہے اسی انہوں بھی سلام پیش کرتے ہیں پر ساڑھا دیکھو نا جی اے نومبر ہے تو سانو کیوں پسینہ آ رہا ہے 2005 جی تسی بابا جی کو نے سوال کی تھا مشکات شریف پڑھ دیا آپ دے شاگرد بیٹھے نا مولانا شعیب صاحب اسی کہا استاد جی تہاڈی داڑھی شریف دے وال کیوں چٹے ہو گئے تو بابا جی فرمان لگے میں تہاڑی تو انہوں حدیث پڑھانا رات میں حضور دی امت واسطے روندا رہا یہ 2005 کی گل میں تہاڈے نال کر رہے اس لیے ابھی میں بغداد شریف سے ہو کر آ رہا ہوں پچھلے ہفتے وہاں پوری دنیا سے لوگ آ کر ہمیں ملتے ایک ہی بات کہتے ہیں وہ کہتے ہیں انہوں کسی دے ہوتے بھی سانو امید نہیں امید ہے تو تحریک لبیک یا رسول اللہ دے رسول اللہ بیرونی دنیا ہمارے اوپر امیدیں لگائی ہوئی ہے کہ نال علیہ کہنے کسی طرح ایس یو سی جو لبیک علیہ کاٹے چاہتے کسی طرح سپیفی جو لبیک علیہ اپنا کام کرو میں کہا کر لے یہی تو امتحان ہے تنویر کس نے کس کو خوش کرنا ہے
وہ اسی ہم نہیں چلیں گے، اسی نہیں چلیں گے تو لبیک کریں اگے نہیں آ سکن گے. تو اتنا تھامے تے اپنا تھام اپنے کول رکھ. من قال يظن ان لن ينصره الله في الدنيا والاخره فليمدد بسبب الى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. اللہ فرماندا ہے محبوب انہاں نوں کہہ چھڈو جڑا اے کہندا نا کہ اللہ نے اپنے حبیب دے دین نوں اوتے نہیں لے کے آنا، اللہ نے اپنے حبیب دے دین نوں غلبہ نہیں دینا، اس کو چاہیے کہ وہ ایک لمبی رسی آسمان دی طرف اوتے کرے تو پھر رسی اپنے گلے چ پا کے تے خودکشی کر لے. اے تو حضور دا دین آنا ہی آنا انشاءاللہ. این جانا دین آیا آپ نے کہا کہ حضور جب آئیں گے، حضور بدر سے آئے، آپ گئے اور سیدھا اور اکیلے گئے مدینہ منورہ سے، اکیلے گئے اس کے گھر میں. یہ نہیں پتا کون لے کر گیا، نابینا ہے کون لے کر گیا جی. یہ پھر آلے دل والے ہی بتا سکتے. جب عشق سکھاتا ہے آداب خداگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہ. پہنچے، دیکھا اس کے بچے دودھ پی رہے. آپ انتظار کیا، فرمایا نہ تو کوئی قصور نہیں نا، یہ تو بچے نونہال ہیں، وہ دودھ پی رہے ہیں. جب وہ دودھ پی کے فارغ ہو چکے، صفحہ نمبر 145 پر کہ میرے پاس جو نسخہ ہے بیروت کا جس کے اندر موجود ہے، آپ نے ویٹ کیا. جب وہ دودھ پی کر وہ بالکل بچے فارغ ہو گئے، آپ نے پکڑا بچے کو تو اس کو ٹانگوں سے کھینچ کر ادھر کیا اور چھری ماری سینے میں اور کمر سے باہر نکال دی اور بالکل تسلی کے ساتھ اٹھے. ٹھنڈی ہو گئی وہ وہاں پر. آپ اٹھے اور فجر کی نماز آ کر امام الانبیاء کے پیچھے پڑھی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فلما انصرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے سلام پھیرا، حضور کسی اور کو دیکھ ہی نہیں گئے، حالانکہ صف اول میں صدیق اکبر بیٹھے. سمجھو مولا علی بیٹھے ہوئے ہیں، عثمان غنی ہے، فاروق اعظم، حضور دیکھ ہی نہیں رہے. اور مسئلہ یہ ہے نابینا پچھلی صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں. تو آپ آئے بھی، آپ چونکہ سیدھا مسجد میں آئے، اس کو قتل کر کے اور نماز پڑھی اور سلام جب حضور نے پھیرا تو سرکار نے کہیں اور دیکھ کر ہی نہیں اور پوچھ کر نہیں گئے کہ حضور آپ کی شان میں جو گستاخی کرے اس کو فلودہ کھلانا چاہیے، اس کو آ کر 200-400 روپے اس کی خدمت کرنی چاہیے اور اس کو کہنا چاہیے اچھے بچے ایسے تو نہیں کرتے. اس کو کہنا چاہیے کل میں آپ کے گھر میں دیسی مرغا بھی بھیج دوں گا، آج کے بعد ایسے نہ کرنا. بس عشق اپنا فیصلہ خود کرتا ہے اور یہ عشق کے فیصلے ہیں. حضرت زیاد بن سکن زخمی ہو چکے، حضور نے آواز دی احد کے اندر، آپ نے فرمایا من یبیع لنا نفسہ، کون ہے جو آج اپنی جان ہماری جان پر قربان کر دے. کیسا اعلان ہو رہا ہے، کون ہے جڑا اپنی جان میری جان دیتے قربان کر دے، ساڑھے نال سودا کر لے. تو 5 صحابہ انصار میں سے کھڑے ہوئے، ایک قربان، دوسرا شہید، تیسرا فدا، چوتھا جان نثار. حضرت زیاد بن سکن پر حملہ ہوا، آپ زخمی ہو کر زمین پر تشریف لائے، گر گئے اور سامنے دیکھ رہے کہ موت آ رہی ہے میری طرف، زخموں سے چور چور ہے، سخت جسم میں باقی نہیں ہے. اسرائیل کو آتا دیکھ رہے ہیں، ادھر سے اسرائیل آ رہے ہیں، ملک الموت آ رہے ہیں اور ادھر امام الانبیاء بیٹھے خود جلوہ کر رہے ہیں عہد کے اندر. تو حضرت زیاد بن سکن اٹھ نہیں سکتے، کھڑے نہیں ہو سکتے اور خود کو حرکت دے دے کر اپنے آپ کو حضور کے قریب کر رہے ہیں. فنا فی الرسول ہونا بڑی اوکھی گل ہے، فنا فی اللہ سوکھا کام ہے، بندہ مرفوع قلم ہو جاتا ہے. فنا فی شیخ، بعض شیخ کے اندر فنا ہو گئے، فنا فی الرسول اوکھی منزل ہے، خود کو قریب کر رہے حضور کے قریب. حضور نے دیکھ کر پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ عرض کی حضور میری ایک آرزو تھی کہ تیرا در ہو اور میرا سر ہو، تیرا در ہو اور میرا سر ہو. اور دیکھ لیں امام ابن اسیر الجزری نے لکھا فوسدہ رسول اللہ قدمہ حتی ماتا، حضور نے دیکھا کہ میرا غلام یہ چاہتا ہے کہ اس کو میرے قدموں میں موت آئے تو سرکار نے اپنا مبارک پاؤں خود آگے کر دیا. جب مبارک پاؤں آگے کیا تو حضرت زیاد بن سکن نے یہ نہیں کہا حضور میں نے آپ دعا فرما دیں میں مکے چلا جاؤں کیونکہ اللہ ہی کافی ہے، مجھے مکے میں موت آ جائے
میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ. میں کہا جی اللہ ہی اللہ تے گل مک جاندی ہے تو قبر ہی دوسرا سوال کیوں ہو گیا؟ من ربو کا جواب دے دیا میرا رب اللہ، آگے سوال کیوں ہو رہا ہے؟ ضرب کر لو، تقسیم کر لو، جمع کر لو، جدھر بھی جاؤ گے آگے تمہیں رسول اللہ ہی نظر آئیں گے. تو تبلیغ تو خدا کے بندوں ایسی کرو کہ بندہ نبی کے قریب ہو جائے. یہ کون سی تبلیغ ہے کہ بندہ تمہاری تبلیغ سن کر حضور سے دور ہو رہا ہے؟ ہمارے بزرگوں نے تبلیغ کی. حضرت امام احمد رضا سے کسی نے پوچھا اعلیٰ حضرت سے حضور بندہ مسلمان کب ایمان کا ذائقہ کب چکھتا ہے؟ آپ نے فرمایا جب اس کا یقین ہو جائے کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمین مل جائیں تو حضور کی داڑھی شریف کے ایک بال کی عظمت کو بھی نہیں پہنچ سکتے. فرمایا اس وقت اللہ اسے ایمان کی کیفیت عطا فرما چکا. تبلیغ تو ایسی کرو. ان کی تبلیغ ہی یہ ہے. سر سید کی تبلیغ سنو جی، نبی بکریاں چراتے تھے. یہ تم نے تبلیغ کرنی تھی. ہمارے بزرگوں نے کہا یہ تمہارا مقدر ہے کہ تم کہتے ہو نبی بکریاں چراتے تھے. یہ ہمارا مقدر ہے کہ حضرت عباس کہتے ہیں یا رسول اللہ رأیتک فی المہدی تناغی القمر. حضور آپ جب حضرت حلیمہ کے پنگوڑے میں تھے میں نے اس وقت دیکھ لیا تھا جدھر آپ کی انگلی جاتی ہے چاند بھی ادھر ہی غلامیاں کرتا ہے. ایسا کہتے ہیں جدھر آپ کی مبارک انگلی جا رہی ہے ادھر ہی فلک کا چاند جا رہا ہے. تبلیغ تو ایسی ہونی چاہیے بندہ حضور کے قریب ہو جائے. تو حضور نے جب اپنا مبارک پاؤں آگے کیا تو حضرت زیاد بن سکن کہنے لگے منم واہمی تمنا کے بوقت جان سپردن برخ تو دیدہ باشم تو درون دیدہ باشی. حضور یہی تو آرزو تھی جب سے کلمہ پڑھا کہ جب میری روح نکل رہی ہو منظر یہ ہو آپ مجھے دیکھ رہے ہو میں آپ کو دیکھ رہا ہوں. مرتے مرتے بھی بھولے نہ آداب کوئے جانا، مرتے مرتے بھی بھولے نہ آداب کوئے جانا. جو سب نے ساتھ چھوڑا تو نظر سجدے کیے نظر نہیں. عمیر بن عدی آ کر پیچھے بیٹھ کے حضور نے سلام پھیرا. سلام پھیر کر نظارہ الی عمیر بن عدی، حضور نے مصلی مبارک سے اٹھ کر دیکھا اور عمیر بن عدی پیچھے بیٹھے ہوئے اور دیکھ کر فرمایا اقتلت بنت مروان، پھٹے چاڑ آئے ہو. یہ تو کہتے ہیں دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے. اور حضور کہہ رہے رات کی تنہائی میں جا کر اکیلے قتل کر کے آئے، پارسل فی النار کر کے آئے، کسی کو بھی نہیں پتا. اور حضور فرما رہے ہیں پہنچائیں پھر وہ جانے خبر ہے اور ہر خبر ہے ان سے وابستہ. جی 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 نام بھی ابھی انت و امی. جواب کیا دے رہے ہیں؟ یہ نہیں حضور میں بڑا کارنامہ کر کے ہوں. پھر بھی کہہ رہے ہیں حضور میری ماں بھی آپ پہ فدا، میرا باپ بھی آپ پہ فدا. اور حضور ایک مسئلہ بھی بتا دے، خوف محسوس کیا تھوڑا سا حضور اب اس کے بدلے میں مجھے بھی قتل کیا جائے گا؟ سرکار نے فرمایا نہیں کیوں، یہ ریاست مدینہ ہے، یہاں غازیوں کو قتل نہیں کیا جاتا، یہاں غازیوں کو تو سلام پیش کروائے جاتے ہیں. پھر حضور نے فرمایا اذا احببتم ان تنظروا الى رجل نصر اللہ ورسولہ بالغیب فلینظروا الى عمیر بن عدی. فرمایا جدوں تہاڈا دل کرے اس بندے نو ویکھن دا جنے اللہ دی مدد کیتی تے اللہ دے حبیب دی مدد کیتی تے دس کے نہیں کیتی تے پھر عمیر بن عدی نو ویکھ لینا. جناب فاروق اعظم کھڑے ہوئے کہنے لگے حضور بندہ نابینا ہے مگر کام بڑا کرے، بندہ نابینا ہے. حضور نے فرمایا عمر اپنے جملے واپس لو. میں اپنے جملے واپس لو. کیا کہہ رہے ہو؟ یہ نابینا ہے. لا تقل الاعمى ولكنه البصير. فرمایا یہی تو آنکھوں والا ہے. کہتے ہیں لبیک والے اندھے ہیں، میں نے کہا یہی تو آنکھوں والے ہیں. اور پھر اگلی بات آپ 15 دن بعد مدینے جاتے ہیں. حضور مدینے میں رہ کر ہفتے بعد 10 دن بعد کہتے ہیں اذهبوا بنا اذهبوا بنا اذهبوا بنا نزور البصیر. حضور صحابہ کو کہتے تیاری کرو آج تمہیں ایک آنکھوں والے کے ساتھ ملاقات کروا کے آتا ہوں میں. آؤ چلیے آج ایک آنکھوں والے نو بھیگ کے آئیے. بڑی چیز ہے قبلہ، غیرت بڑی چیز ہے. غیرت لے گئے جناب اس محفل چو پیغام جے تسی غیرت دین دا سمجھ لو سارا مقصد ہی حال ہو کہ نہیں تے رات کو 2 بجے تک بھی تقریر کرتے رہیے. انہیں دے کے رونا اکھیاں دا زنا. اور
یہ غیرت کا آپ کا درجہ حرارت، غیرت کا درجہ کیا ہونا چاہیے؟ ایک کلپ کوئی دیکھ لیتا نا جی کسی دشمن دین کا جس میں لکھا ہوتا ہے میلاد نہیں کرنا چاہیے، وہ آ کر مفتی صاحب کو کہتا ہے اوہو وہ تو کہہ رہے تھے میلاد نہیں کرنا چاہیے، آپ نے اتنا خرچہ کر دیا۔ یہ غیرت نہیں ہے، یہ تو کائنات میں بغیرتی ہے، اس سے بڑی بغیرتی کوئی نہیں ہے کہ بندہ اپنے محبوب کے حوالے سے کسی سے بات سن کے آ جائے۔ میرے دادا استاد حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی بیٹھے ہوئے تھے، ایک بندے نے آ کر سوال پوچھا کہ جس طرح آپ نے سیج لگایا ہوا تھا، یہ جس طرح آپ نے کمکمے لگائے ہوئے، مرچیں لگائی ہوئی ہیں لمبی کر کے، لائٹیں جب چھوڑی جاتی تھی ان کو مرچیں کہتے تھے پہلے وقتوں میں، یہ جو آپ نے لگائی ہوئی ہیں، یہ جو آپ نے گلدستے رکھے ہوئے ہیں، کیا حضور کے زمانے میں بھی اس طرح کا میلاد ہوتا تھا؟ تو آپ نے فرمایا کمینہ یہ زمانہ تیرے پیو دا ہے، یہ زمانہ تیرے پیو دا ہے۔ فرمایا قیامت تک سکہ رسول اللہ کا چلے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چلتا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا سبحان اللہ، رہے گا یوں ہی ان کا چلتا رہے گا، تاجدار ختم نبوت، سبحان اللہ، تاجدار ختم نبوت، بلے بلے۔ فرمایا یہ رسول اللہ کا زمانہ ہے۔ آپ جو مرضی سوچ لیں نماز میں، جان بوجھ کر نہیں، آپ کی نماز نہیں ٹوٹے گی۔ لکھا سلام قاضی یاز مالکی دے اٹھتے، مسئلہ لکھیا، فرمایا بندہ انج بیٹھا ہے، نماز تو باہر ویسے بیٹھا ہے، دکان تے بیٹھا ہے، گھر وچ بیٹھا ہے، کچن وچ بیٹھا ہے، ٹی وی لانچ میں بیٹھا ہوا ہے، بیڈ روم میں بیٹھا ہوا ہے، گاڑی پر بیٹھا ہوا ہے، موٹر سائیکل پر بیٹھا ہوا ہے، اور بیٹھے بیٹھے خیال آیا کہ حضور تو بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے۔ نمازی بڑے بڑے خیال آئے، اتھے اسی استغفر اللہ نہیں کیا، خیال آیا انج لنگ گیا کہ حضور تو بعد کوئی نبی آ سکتا، خیال آیا لنگ گیا۔ قاضی یاز مالکی نے لکھیا جس لمحے خیال آیا اسی لمحے چدار اسلام جو خارج ہو جائے گا۔ اور لوگ تو کہتے ہیں کہ قادیانی ہمارے بہن بھائی ہیں۔ خیال آنے سے حضور، خیال آنے سے بندہ تھا، میں مفتی نہیں ہوں، کسی اللہ کے ولی نے کہہ دیا تھا تو اس لیے دنیا مجھے کہتی میں مفتی میں نے کورس نہیں کیا ہوا، یہ نوٹ کر لیں، یہ ویڈیو بھی بن رہی، اس سے پہلے بھی میں کئی بار بنوا چکا ہوں، پھر بھی دنیا کہتی ہے کیوں کہ گفتہ اللہ گرچہ از غلقوم عبداللہ بغل، ایک کسی رب دے بندے نے کہہ چھڑیا، ان کو چین کرو یا پین کرو، میرا تے کوئی کچھ، میرا تے سب تو بڑا تعارف ہے وہ شاگرد امیر المجاہدین، اور کی چاہیے اس تو بڑا کیڑا تعارف ہے۔ تو ایک خیال آیا، ایک خیال آیا جناب کہ حضور کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے، اسی لمحے دار اسلام سے خارج ہو جائے، اسی لمحے میں خارج ہو جائے۔ تو جو یہ کہتا ہے کہ جو یہ کہتا ہے قادیانی ہمارے بہن بھائی ہیں، آپ اس کو مسلمان سمجھتے ہیں؟ تو پھر ہمیں کیوں کہتے ہیں آپ فتوے لگاتے ہیں؟ فتویٰ تو آپ خود لگا۔ نواز شریف نے کہا ہے یوٹیوب پر ابھی نکالو، نواز شریف انٹرویو اباؤٹ احمدی، وہ کہتا ہے وہ ہمارے بہن بھائی ہیں، اور میں حیران ہوں قوم پر۔ میرے جڑے وال ہیں نا، میں رات میں گھرے بیٹھ کے چٹے نہیں کیتے، میں سفر ہی چٹے کیتے۔ کل میں 5 جگہ گفتگو کی تھی، جمعے والے دن 5 جگہ گفتگو کر کے تے میں آزاد کشمیر گیا، اتھو ہو کے سیدھا میں تواڈے کول آ رہا۔ مقصد کی ہے، سرے دار بھی پکارا، لبے بام بھی صدا دی، میں کہاں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن میں۔ پیر میرے علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا تو کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا حضور سناؤ کی ہویا؟ فرمایا اللہ نے میرا بھونکنا قبول کر لیا۔ کہو تسی یہ گل کر رہے؟ فرمایا ہاں حضور دی امت ادھر جاندی سی تے میں کہندا سا ادھر رافضی نے ادھر نہ جانا، پھر ادھر جاندی سی میں کہندا سا ادھر خارجی نے ادھر نہ جانا، پھر حضور دی امت ادھر گئی میں کیا ادھر قادیانی نے ادھر نہ جانا، پھر ادھر گئی میں کیا بھائی ادھر بدعقیدہ نے، اے جے میں بکریاں نو جمع کرن واسطے ایک نکا جا قطورہ ہوندا ہے، فرمایا میں اپنے آپ کو حضور دی امت دا قطورہ سمجھا، اللہ نے میری ادا پسند آئی، انہیں میری بخشش فرما چھڑی۔ انہوں کہنے سانو بھی میں منو جو پیر میرے شاہ صاحب نو منو، میں کہا تھے تو وہ تمہارے آپا،
اور تم کیا ہو؟ تم کیا ہو؟ جڑا کہندا ہے انج منو جی میں سلطان باؤ نو منیا نے پھر کام بھی ہوئندا کرو. ایویں نہیں دنیا نے سعد رضوی نو منیا. کون مندا ہے جناب؟ اگلے 4 ماہ جیل کے اندر رہ کے باہر آئے تو انہوں نے باہر آ کے پہلی گال یہ کی تھی، شاہوں کے تکبر سے بھی دب کرنا رہا میں، آخر کس بارگاہ ہے خاص کا گدا. 28 سال نہیں عمر ہے، 28 سال نہیں عمر ہے، ایک ہے کر سن. میں کہا مقابلہ بعد ہی کری، پہلے پیو تے خادم رضوی ورگا لے کے جڑا ایک رات نواب شاہ ہوندہ ہے، دوسری رات لاڑکانہ ہوندہ ہے، تیسرے دن نارووال ہوندہ ہے، اگلے دن حاصل پور، پھر باول پور، پھر پنڈی، پھر وہ میرا شریف، پھر وہ ضلع اٹک دے اندر، پھر پنڈی جا رہے ہیں، پھر وہ جناب گجرات جا رہے ہیں. کیوں جا رہے ہیں جی؟ وال چپے ہو گئے نمیر محترم دے، چاندنی آ گئی ہے بالوں کے اندر. میں حیران ہوں جناب کیا ہو گیا؟ کہتے ہیں بس ایک ہی آرزو ہے کہ کسی طرح حضور کی امت کے مسئلے حل ہو جائیں اور حضور کا دین تخت پر آ جائے. اور میں قوم کی اس بات پر حیران ہوں، بالخصوص اپنے آپ تو حضور کا غلام ہے، قوم کی میں بات کر رہا ہوں. جس بندے نے اپنی ماں کا جنازہ نہیں پڑھا وہ آپ کی تقدیر بدلے گا؟ میرا خیال ہے 4 ہی بولیں، باقی سارے اسے نال دیں. اور دنیا کے امیر ترین لوگوں میں جناب قبلہ نواز شریف صاحب دنیا کے امیر ترین، آپ کو اور مجھے پتہ ہی نہیں گنتی کیا ہوتی ہے جتنے پیسے ہیں. اور تھوڑا سا پیچھے گردش ایام کی طرف چلے جائیں، ان کی ماں ایئرپورٹ پر تابوت میں رلتی تھی، چارٹر طیارے اپنے تھے لیکن کارگو کے اندر اپنی ماں کی لاش کو بھیجا. تو جس نے ماں کا جنازہ نہیں پڑھا وہ آپ کی تقدیر بدلے گا. اور وہ چھوٹا پھتو بے غیرت کہتا ہے ایک مرتبہ آپ ہمیں موقع دے دیں شہباز شریف، ایک مرتبہ آپ موقع دے دیں ہم پاکستان کا نقشہ بدل دیں گے. میں کہا معاف کر خدا دوا سے، پہلے جڑا 3 باری دیتا تو جڑا بگاڑ چکے ہون کی رہ گیا یہ دینے چکے. اور پھر وہ جو لنگڑا پارٹی ہم تبدیلی لے کر آئیں گے، دوسرے کہتے ہیں وہ عاشق رسول ہے. میں کہا جا اندر مالک شنکر باہر کیوں بیٹھا؟ عاشق رسول اڈیالہ دے اندر ہے، تو باہر ہے. کہتے ہیں بڑا ظلم ہو رہا ہے. میں نے کہا کوئی ظلم نہیں ہو رہا، مکافات عمل ہے. کوئی گڈیاں دے وحیل ہوں دے، نہ بابے نو دکھ دیں دے، نہ آج ذلیل ہوں دے. یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک. اور ایک وہ 75 سال ہے باندر دا اور خنزیر دا خون لوانے نے. ساڑھی 35 سالوں دی عمر ہے جناب، 35 تے 40 سال دے اندر گوڑے بھی درد کر دیں، کانڈ بھی دکھ دی ہے، سیر بھی درد کرتا ہے. یہ 75 سال انہوں دی عمر ہو گئی. جدو بیکھو ٹماٹر. میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں، 80,000 روپے کی تو فیش 1 کلو ہے جو شہباز شریف ناشتے میں کھاتا ہے. انہوں نے تہاڈی تقدیر بدلنی ہے بھائی. او ڈاکو زرداری انہیں تقدیر بدلنی ہے جنہیں علماء اہل سنت دیاں داڑیاں دے بال کھچوا کے زمین دے ہوتے سٹے سن. بھول گئے ہو غزالی زمان علامہ محمد سعید کاظمی ملتان والے، ان کے سر پر کلاڑی مروائی گئی کہ یہ نظام مصطفیٰ کی بات کیوں کرتے ہیں؟ تقدیر جدوں بھی بدلی جائے گی حضور دے دین دی وجہ نال بدلی جائے گی. 4 گڈیاں نے جی اس ٹائم پاکستان دے اندر وڈیاں، جڑی مرضی تے بیٹھنا نے بیٹھ جاؤ. 3 دا تسی نام سن چکے ہو. 4تھی گڈی دا ڈرائیور سعد رضوی نے. گڈیاں 4 نے جڑی مرضی تے بیٹھنا نے بیٹھ جاؤ. بس اے ضرور ویکھ لینا گڈی مدینے کیڑی جا رہی ہے. بارے تہاڈی مرضی. میں تہاڈا پتر نوکر، تہاڈا بچہ میں تہاڈا، تے تسی میرے بزرگ ہو، وڈے ہو، میرے واسطے قابل احترام ہو. اتنا مشورہ تے میرا دیکھ دے نہیں ہو. وہ آپ لاری اڈے چلے جائیں تو ہر ایک اپنی طرف کھینچتا ہے، بلکہ بس اوقات آپ نہ جائیں تو وہ سامان لے کر چلے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں تسی رو آج تسی نہ سامان برکت استے سنکول ہو سکی، وہ سامان لے کر نکل جاتے ہیں. اب وہ ساری منزل کی طرف جا رہی ہوتی ہیں پر توڑ پر پھر ایک ہی پہنچاتی ہے. اٹھو حضور کے دین کے لیے محنت کرو. اسلام کو کس نے ووٹ دینا ہے؟ اسلام کو. میں شخصیت پرستی کی بات نہیں کرنا. اے نہ کہو نا جی تو بیٹھ کے اپنی گل کرنا، اسی تو حضور دے دین دی گل تھلے کرو. ہاتھ ہن ایمان نال جواب دینا، ڈنڈی کوئی نہ مارنا. نون لیگ کے سپورٹر ہاتھ کھڑا کر، پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی. مبارک ہوئے یار، تو مبارک ہوئے ٹیکس لے آلے.
عدنان صاحب ادھر ہیں؟ عدنان اور بلال. ہاں عدنان صاحب مبارک ہو گئے یار. اے تہاڈی محفل دی کامیابی ہے بھائی. سارے حضور دے دین دے نال اور ظاہر ہے کہ منافق تے نہیں ان کے باہر جا کے انہوں نے اور کوئی گل کرنی. اے حضور دے دین واسطے کون ہے زمین تے بیٹھ کے کون سندا ہے؟ مبارک ہوئے بھائی. اچھا اے تے بھی حضور دا شکریہ ادا کرو کہ مالکاں نوں نوکراں دی کمی کوئی نہیں پر مالکاں نے سانو قبول فرمایا. تے حضور دے نال نے وا پیار کرنا ہے اور اس طرح پیار کرنا ہے کہ تانوں او دورو بندہ دیکھ کر او ہو بھائی یہ تو حضور کا سچا غلام ہے. اور اس طرح محبت کرنا. میں کچھ عرصہ آیا ایک بارات دے اندر شرکت کی تھی جناب. تو تھے ڈبے سپیکر بڑے 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 سپیکر لگے سن. تو انہوں پتا جس دن شادی ہوئی دولہا بالکل نہیں بولتا. انہیں سارا دن انج کر کے چپ کر کے بیٹھا ہوندا ہے جس دن دی برات ہوندی. وہ دولہے دا کام ہی نہیں اس دن بولنا. اسی ایک برات کے اندر گئے تو اتنے سپیکر لگے وڈے وڈے تے دولہا اپنے بول کے کہہ رہا ہے 10 مینار پاکستان کبھی یعنی دا منظر ویکھیا ہی. تے وڈیاں براتاں حکومتاں دے نال نہیں ہوندیاں. وڈیاں براتاں محمد عربی دی غلامی دے نال ہوندیاں. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو سلامت رکھے. آپ کے پاس آ کر بہت خوشی ہوئی اور میں بہت سی مثبت امیدیں لے کر جا رہا ہوں یہاں سے کہ آپ لوگوں نے تحریک لبیک PP-19 کا بھرپور ساتھ دینا ہے اور ان کے ساتھ کھڑے رہنا ہے آپ نے. اور انشاءاللہ یہ جہاد والے لوگ ہیں اسرائیل کی ٹھکائی بھی انہوں نے کرنی ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ میری آپ کی